میرا نام نمرہ ہے، ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی میں نے تعلیم حاصل کی تو والدین کو شادی کی فکر پڑ گئی۔ حالانکہ مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، مگر ہر والدین کی طرح انہیں بھی میری شادی کی فکر تھی، جس وجہ سے میرے لیے ہماری ہی حیثیت کا لڑکا ڈھونڈا جانے لگا۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، میں ان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی شادی ہی کرنی تھی۔ رشتے والی ماسی جس بھی لڑکے کو لے کر آتی، میرے والدین کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیتے۔ اب تو میں خود پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک دن رشتے والی ماں جی نے ایسا رشتہ دکھایا جو میرے والدین کو پسند آ گیا۔ لڑکے کا اپنا بزنس تھا، اس کے گھر میں اس کے والدین تھے، وہ بس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ مجھے بھی عمیر پسند آیا، کافی اچھا تھا۔ میری شادی عمیر سے ہو گئی، میں بیاہ کر اس کے گھر چلی گئی۔ شروع کے دن بے حد اچھے گزرے۔ عمیر میرا بہت خیال رکھتے، بالکل اس طرح ان کے والدین بھی میرا اچھے سے خیال رکھتے۔ پھر ایک دن شوہر کو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا۔ میں اس وجہ سے تھوڑا اداس تھی، لیکن خیر عمیر باہر چلے گئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، کیونکہ میں فارغ رہ کر کیا کرتی۔ اس طرح ایک صبح کا وقت ہے جب ہمارا گارڈ ہاتھ میں کچھ پکڑے ہال میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا وہ یہاں کیوں آیا ہے، تو اس نے میری جانب ایک باکس کر دیا۔ میں نے یوں ہی باکس کھولنا چاہا، میری ساس نے آ کر باکس کو پکڑ لیا۔ میں حیران تھی ان کی اس حرکت پر، مجھے بغیر کچھ کہے اندر چلی گئیں۔ ان کے پیچھے سسر بھی اندر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ میں کندھے اچکاتی واپس کام میں لگ گئی۔ میں نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ رات ہوئی تو میں سو گئی، لیکن میرا ذہن ایک بار بھٹک کر ضرور ساس اور سسر کی جانب جا رہا تھا۔ نہ جانے اس باکس میں کیا تھا جو میری ساس نے اسے یوں اتنی پھرتی سے کھینچا تھا۔ تھوڑا گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں لان میں آ کر بیٹھی تھی جب میں نے سسر کو باہر سے آتے دیکھا۔ میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر کی چادر میں نہ جانے کیا چھپا رہے تھے، یا مجھے ایسا محسوس ہوا کیونکہ ان کا ایک ہاتھ چادر کے اندر تھا۔ مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سسر کی ٹانگوں میں ہمیشہ درد رہتا تھا۔ ایسے میں وہ کہاں گئے تھے؟ ایسی کون سی بات تھی جو وہ باہر نکلے اور ملازم تک کو نہیں بولا؟ میں آگے بڑھی اور سوچا کہ چلو ان سے پوچھ لوں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر انہوں نے میری بات کا صاف انکار کر دیا۔ میں حیران تب رہ گئی کہ جیسا کل ہوا تھا بالکل ویسا ہی آج ہوا۔ سسر اور ساس دونوں کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے کمرے تک گئی ہی تھی کہ ساس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تعجب سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کان لگا کر میں نے سننا چاہا کہ اندر کیا باتیں کر رہے ہیں، مگر اندر سے مجھے شور ہی سنائی دیا۔ میں حیران تھی کہ اندر تو صرف ساس اور سسر دو لوگ تھے، پھر اتنا شور کیوں تھا؟ خیر میں سر جھٹک گئی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میرے سسر روز یوں ہی صبح صبح نہ جانے کہاں سے گھر آتے۔ ایسے معلوم ہوتا ان کے ہاتھ میں بھی کچھ موجود ہے جو مجھے ہرگز نہیں دکھانا چاہتے تھے، مگر میرے اندر تجسس جاگا تھا کہ میں اسے جان سکوں۔ ایک صبح یوں ہی وہ واپس آئے تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس بار مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ شاید یہ وہ چیز نہ ہو، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ مجھے شک تو تھا ہی، ان کے ہاتھ میں ایک فلم کی سی ڈی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیا ساس سسر فلم دیکھتے ہیں؟ انہی سوچوں میں گم ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور پتہ کروں ساس اور سسر کیا دیکھ رہے ہیں۔ یوں ہی سسر وہ فلم کی سی ڈی پکڑے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لگانے لگے تو میں بھی فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ میں نے بولا، وہ دروازہ یوں بند کر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ جس پر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر میرے سسر نے جواب دیا کہ وہ فلم دیکھتے ہیں۔ میں ان کے جواب پر حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر فلم دیکھتے ہیں تو انہیں سب کے درمیان میں کیوں نہیں دیکھتے؟ دروازہ بند کر کے ہی کیوں وہ فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کہیں نہ کہیں ان پر شک ہوا، مگر خاموش رہی، وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کے پاس ہی کان لگائی ہوں
تاکہ سن سکوں کہ واقعی وہ فلم دیکھتے ہیں یا صرف جھوٹ، مگر اندر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس پر مجھے تھوڑا یقین ہو گیا، کیا پتہ وہ واقعی فلم دیکھ رہے ہوں۔ اب ایسا روز ہونے لگا۔ روز میرے سسر خود فلم کی سی ڈی لاتے، میری ساس اور سسر اپنے کمرے میں جاتے، دروازہ بند کرتے، فلم دیکھنے لگ جاتے، جبکہ میں باہر پریشان ہوتی رہتی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اپنی بے چینی ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے اسے اپنانے کا سوچا۔ اگلے دن میں حیران رہ گئی کہ میرے سسر سی ڈی لینے گئے ہی نہیں، اور نہ ہی آئے، بلکہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلے تھے، نہ ہی کوئی باکس آیا تھا۔ اب میں تعجب میں تھی، اسی انتظار میں تھی کہ کب سی ڈی آئے۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، مگر سسر گھر سے باہر نہیں گئے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا تو بولے، میں تو جانتی ہوں کہ ان کی ٹانگوں میں کتنا درد رہتا ہے، اس لیے وہ نہ جا سکے۔ میں ان کے جواب پر مطمئن ہونے کی بجائے حیران تھی۔ ان کی ٹانگوں کے درد کا تو مجھے علم تھا، مگر وہ تو شروع سے تھا، اور سی ڈی تو وہ پہلے بھی لاتے تھے، پھر اس وقت انہوں نے ایسا کچھ کیوں نہ بولا؟ میں نے انہیں یہی جواز دیا۔ میری بات سن وہ تھوڑا گھبرا گئے، مگر ان کی اگلی کارروائی پر میں ششدر رہ گئی، جب وہ سختی سے بولے کہ میں ان کی باتوں میں زیادہ ٹانگ نہ اڑاؤں۔ میں حیران ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو اب ان سے تھوڑا خوف محسوس ہوا تھا۔ جس طرح انہوں نے مجھے ایسا بولا تھا، اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ لازمی کوئی نہ کوئی بات تو ہے ہی۔ اگلے دن وہ سی ڈی لے آئے، پھر اس فلم کو ساس کے ساتھ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں ہمت رکھتے ساس سسر کے پاس پہنچی۔ ان سے بولا، مجھے بھی فلم دیکھنی ہے۔ دراصل میں 2-3 دن سے یہی سوچا تھا، میں بھی فلم دیکھ لوں گی تو جو شک ہے وہ دور ہو جائے گا۔ مگر سسر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ جب انہوں نے یہ کہتے منع کر دیا میں یہ فلم نہیں دیکھ سکتی، میں نے حیرت سے ان سے وجہ پوچھی کہ آخر میں یہ فلم کیوں نہیں دیکھ سکتی، جس پر انہوں نے مجھے کہا، یہ ہمارے زمانے کی فلم ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں باہر کھڑی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آخر ان کے زمانے کی فلم اگر میں دیکھنا چاہتی تھی تو کیوں روک رہے تھے؟ میں باہر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سسر اور ساس باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کیا، کہیں ایسا نہ ہو انہیں مجھ پر شک ہو جائے، اس لیے میں خاموش رہی۔ سسر کے چہرے پر مجھے تھوڑی پریشانی نظر آئی۔ میں سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ دن گزر گیا، مگر میرے سوالوں کے جواب مجھے نہ مل سکے۔ رات ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ جب میری آنکھ کھل گئی، مجھے اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو میں باہر نکل آئی۔ جوں ہی ہال میں داخل ہوئی تو میں گنگ رہ گئی، کیونکہ 2 لوگوں کو میں نے مین دروازے کے باہر دیکھا تھا، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آخر وہ کون تھے؟ میرا دل کیا کہ اندر چلی جاؤں، مگر ہمت کرتی باہر گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ لوگ آخر کون ہیں؟ دونوں کے چہروں پر چادر تھی، جس وجہ سے انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گھبراتے دل کے ساتھ میں وہیں زمین بوس ہو گئی۔ مجھے علم نہ ہو سکا کہ دونوں شخص کون تھے، ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے آخر۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی۔ سر میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ کمرے میں کیسے آئی، مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ فوراً رات کا منظر یاد آیا، باہر کی جانب بھاگی، جہاں پر میرے ساس اور سسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر مجھے بٹھایا۔ میں نے پوری بات انہیں بتائی، کیسے میں نے 2 لوگوں کو دیکھا تھا۔ میں پریشان تھی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ جب میری ساس نے کہا میں انہیں بلا لیتی اگر ایسی کوئی بات تھی، مگر میرے ذہن میں اس وقت یہ سوچ آئی ہی نہیں۔ ساس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے میرا دھیان نہیں گیا، لیکن سسر کی بات سن کر میں مزید حیران رہ گئی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ صرف میرا وہم ہوگا، میں پریشانی اور اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگی۔
میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، مگر ان کی اگلی حرکت پر میں دنگ رہ گئی۔ جب انہوں نے ایک گارڈ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کیا کل رات یہاں 2 آدمی آئے تھے؟ میں نے گاڑی کی جانب دیکھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس نے جواب دیا کہ وہ ساری رات ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا، مگر کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے ضرور پتہ چل جانا تھا۔ دوسرے 2 گارڈ کا بھی یہ کہنا تھا۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگتا تھا میں پاگل ہو رہی ہوں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ساس نے مجھے پرسکون کیا۔ میں کچھ دن سے صحیح سے کھا پی نہیں رہی، اس لیے شاید کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوگی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ سارا دن میرا سوچوں میں گزرا تھا۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا وہم ہے، کبھی مجھے لگتا واقعی وہاں پر میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ اسی میں سے کسی ایک شخص نے مجھے بے ہوش کیا تھا۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ، میری سمجھ سے باہر تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب میں نے سسر کو باہر جاتے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پیچھے لپکی کہ شاید مجھے کچھ پتہ چل سکے، میں جان سکوں کہ یہ فلم کا راز کیا ہے جو وہ اکیلے کمرے میں بند ہو کر دیکھتے ہیں۔ گاڑی ہونے کے باوجود وہ چل رہے تھے۔ میں چوری چھپے ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ آخر ایک جگہ وہ رک گئے، اس دکان میں داخل ہوئے۔ شاید وہ سی ڈی والی دکان تھی۔ 10 منٹ بعد وہ اس دکان سے نکلے۔ جو ہی نکلے میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں واقعی ایک سی ڈی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں دکان میں گئی۔ میں پوری طرح سے شک کے دائرے سے باہر آنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے دکاندار سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچتے وہیں رک گئی اور کچھ سی ڈی خرید کر واپس گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر میں نے ساس سسر کا کمرہ بند پایا۔ میں رک گئی تھی دکاندار سے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ کیا پتہ وہ میرے سسر کو بتا دیتا، جس وجہ سے مجھے مشکل آ سکتی تھی۔ میں فی الحال کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے میں نے اس دکاندار سے کچھ نہیں پوچھا۔ جو مجھے کرنا تھا وہ خود کرنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو سسر وہ سی ڈی لے آئے۔ میرے دماغ میں اچانک ایک بات آئی جو میں نے ابھی نوٹ کی تھی۔ سسر وہ سی ڈی جو صبح لائے تھے اب مختلف اوقات میں لا رہے تھے، کبھی رات کو، کبھی صبح، کبھی دوپہر۔ مگر ایسا کیوں؟ اب اس بات نے مجھے الجھا دیا۔ خیر، میں فوراً سسر کے پاس پہنچی۔ ان سے بولا مجھے بھی ان کے زمانے کی فلم دیکھنی ہے، چاہے فلم کیسی بھی ہو مجھے دیکھنی ضرور ہے۔ جس پر سسر نے مجھے گھورا، مجھے بے حد سختی سے منع کیا کہ وہ فلم میں نہیں دیکھ سکتی، میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ہم فلم ادھوری نہیں چھوڑتے۔ سسر یہ کہتے خود کمرے میں بند ہو گئے جہاں ساس پہلے سے موجود تھی، مگر مجھے تو یہ چکر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر، مجھے فون آیا۔ میں نے جو ہی کال سنی تو حیرانگی کے ساتھ خوش بھی ہو گئی۔ میرے شوہر پرسوں گھر واپس آ رہے تھے۔ میں نے فلم کی جانب سے سر جھٹکا، خود کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شاید میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ ویسے بھی جس قدر سسر غصے میں تھے، کیا پتہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ بہتر تھا میں اس معاملے سے دور رہوں۔ میں نے یہی سوچا بھی تھا۔ رات کا وقت تھا، میں باہر بیٹھی تھی جب سسر اچانک باہر نکلے۔ میں فوراً لان کی کرسیوں سے اٹھتی ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ سسر نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ وہ فون پر چلا کر کسی سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس درخت سے نکلتے میں تھوڑا قریب والے درخت کی اوٹ میں ہوئی تاکہ سسر جو باتیں کر رہے تھے وہ صاف سنائی دے سکے مجھے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سسر نے جو ہی بولنا شروع کیا مجھے لگا میں نے غلط سن لیا۔ سسر کی باتیں سن کر مجھ پر جیسے آسمان گرنے والا تھا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا ان پر جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ اندر چلے گئے، میں اندر چلی گئی۔ میرے ذہن میں ان کی باتیں گھوم رہی تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آدھی سچائی کا تو مجھے علم تھا، مگر سارا سچ جاننے کے لیے مجھے یہ جاننا تھا کہ ساس اور سسر کمرے میں کیا کرتے ہیں۔
اگر وہ واقعی فلم دیکھتے ہیں تو اس فلم میں ایسا کیا ہے جو مجھے دیکھنے سے منع کرتے ہیں، وہ بھی اتنے سخت طریقے سے؟ مجھے سب جاننا تھا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل چکا تھا، سسر خود سب کبھی نہیں بتائیں گے، نہ جاننے دیں گے۔ سب کچھ مجھے کسی طریقے سے خود سر انجام دینا تھا۔ سسر سی ڈی لے آئے، مگر اس بار میں نے کوئی ضد نہیں کی۔ مجھے دیکھتے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں آرام سے حال میں بیٹھی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی جو عمل میں نے سوچا اس وجہ سے انہیں مجھ پر شک ہو جائے۔ میں آخر اس راز کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میرا خاموش رہنا ضروری تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاتی تیاریاں کرنے لگی۔ کل میرے شوہر نے آنا تھا۔ میں مختلف ملازمین کو ہدایت دینے لگی۔ مکمل دھیان کام کی جانب کر لیا۔ اب بس انتظار تھا تو کل کے دن کا، تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اور آخر انتظار ختم ہو گیا۔ کل کا دن بھی آ گیا۔ میں شدت سے سسر کی سی ڈی لے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ میری ساس لان میں بیٹھی تھی۔ میں ملازمین کو دیکھنے کا بہانہ بناتی اٹھ کر اندر کی جانب آ گئی۔ مجھے پتہ تھا بس کچھ ہی دیر میں سی ڈی لے آئیں گے۔ تبھی اپنے سوچے فیصلے کے مطابق میں ساس سسر کے کمرے میں چھپ گئی۔ آخر آج پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ کیا فلم دیکھ رہے تھے جب وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میرے شوہر کو آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا، مگر مجھے پہلے ان سب باتوں کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ یہی سب سوچتے ساس اور سسر اندر کمرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے سی ڈی کو پلے کیا۔ وہ فلم شروع ہو گئی۔ میں دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں دیکھ رہی تھی میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی۔ میں حیران تھی تو آخر یہ بات تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ فلم ختم ہو گئی۔ میں گمسم وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر ساس اور سسر کو میرے یہاں ہونے کے بارے میں پتہ چل گیا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں اپنے پلان کا انتظار کرنے لگی۔ 5 ہی منٹ گزرے تھے جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جو ہی دروازہ کھولا دنگ رہ گئے۔ میں بھی فوراً اٹھ کر باہر کی جانب لپکی۔ مجھے اپنے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر وہ مزید حیرت میں پڑ گئے۔ ساس اور سسر کو علم ہو چکا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تبھی وہ مجھے غصے سے گور رہے تھے۔ میں ان سے بولی وہ خود اپنی کہانی بیان کریں بجائے اس کے کہ میں بیان کروں۔ میری بات پر وہ حیرت میں تھے۔ میرے ساتھ کھڑی پولیس کے ذرا سختی برتنے پر وہ راضی ہو گئے۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ وہ حیران تھے جب میرے سسر نے بولنا شروع کیا۔ ہاں، ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ ہم ایک گینگ کے لیڈر تھے۔ ہمارے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ ہم سالوں سے اس کام میں ہیں، اسے سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا کام لڑکیوں کے اغوا کا ہے۔ جیسے کئی لڑکیوں کو ہم باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں، کچھ سے بھیک منگواتے ہیں یا ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے کئی لڑکیوں کو زبردستی غلط کاموں پر لگاتے ہیں یا پھر ان کے جسم میں ڈرگس وغیرہ بھر کر انہیں اسمگل کرتے ہیں۔ ہمارا پورا گینگ تھا۔ ہم یہ کام کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ اب تو ہمارے قدم اچھی طرح جم چکے تھے، اس لیے ہمیں کوئی پکڑ نہیں پایا تھا۔ ہمارا روز کا کام کیسا جا رہا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم سی ڈی کو عام گاہک کی طرح دکان سے خریدتے، پھر اسی سی ڈی کو دیکھتے۔ کوئی غلطی ہوتی تو 1 منٹ کال کر کے بتا دیتے تاکہ ہمیں کوئی ٹریپ نہ کر پائے۔ یہ ساری دولت ہم نے ایسے ہی بنائی ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیسے علم ہو گیا۔ میں نے اسے پہلے ہی مروا دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے یہ ہم تک پہنچ گئی۔ سسر مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولے۔ میں حیران تھی۔ میرے شوہر بھی حیرانگی سے کھڑے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کئی سالوں سے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس رات انہیں سب باتوں کو کرتے میں نے سسر کو سنا تھا، اور ان 2 آدمیوں کو دیکھنا میرا کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک سسر اور دوسرا انہی کے ساتھ ملا کوئی شخص تھا۔ گارڈ کو بھی سسر نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، حتیٰ کہ وہ سی ڈی والا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ وقت اس لیے بدل دیتے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ میرے شوہر کافی شرمندہ تھے۔ پولیس انہیں لے گئی، ان کے ذریعے باقی سب کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں پڑھی لکھی تھی، میں نے جاب کی۔ میرے شوہر نے وہ سارا پیسہ ٹرسٹ کو دے دیا۔
ہم نے مل کر جاب کی، آج زیادہ بڑا نہ صحیح مگر سالوں بعد ہمارا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، حلال کی کمائی جسے شوہر آگے لے کر جا رہے ہیں۔ میں شوہر ہوں، شوہر جلدی سنبھل گئے، مگر ہر لڑکی کو یہی کہنا چاہوں گی، کبھی ماں باپ کو چھوڑ کر گھر کی دہلیز مت پار کرو۔ وہ لوگ جو بھی آپ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نہیں جانتی وہ اصل میں آپ کے دشمن ہیں۔ اگر واقعی وہ آپ کو چاہتے تو والدین کے سامنے لے کر جاتے، نہ کہ چوری چھپے آپ کو گھر سے بھاگنے کی صلاح دیتے، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ اللہ حافظ۔